العالمین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد۔ السلام علیکم، میں ہوں مہوش رضا، جامعہ تعلیم القرآن والاحکام البنات سے۔ ناظرین محترم، آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں ایک ایسے موضوع کے ساتھ کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایام فاطمیہ کا آغاز ہو چکا ہے، تو آج محور کلام موضوع قرار دیا ہے میں نے اس سوال کو کہ ہم ایام فاطمیہ کیوں مناتے ہیں، کیا مقصد ہے کہ ہم ایام فاطمیہ کو مناتے ہیں، کیوں منایا جاتا ہے، یہ ان ایام کا اتنا خاص اہتمام کیوں کیا جاتا ہے، مسلک تشیع سے تعلق رکھنے والے لوگ ان دنوں کو، ان ایام کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں۔ تو اپنے جواب کی جانب بڑھنے سے پہلے جناب زہرا کا چند جملوں میں تعارف یوں کروانا چاہوں گی کہ جناب زہرا، جناب سیدہ، وہ ہستی جن کے لیے امام زمانہ فرماتے ہیں، امام زمانہ یعنی وہ ہستی جن کی وجہ سے آج کائنات کا ذرہ ذرہ باقی ہے، جن کی وجہ سے ہم باقی ہیں، جن کی وجہ سے آج سانسوں کو روانی حاصل ہے، یعنی کیونکہ اگر حجت خدا زمین پر نہ ہو تو زمین اپنے اہل سمیت دھنس جانی چاہیے تھی، لیکن حجت خدا کی وجہ سے آج بارش برستی ہے، آج زمین زرخیز ہوتی ہے، تو حجت خدا کی وجہ سے آج اگر ہم نعمتوں سے محروم نہیں ہیں تو حجت خدا کی وجہ سے، یعنی امام زمانہ وہ ہستی جن کی وجہ سے آج میں اور آپ موجود ہیں، جن کی وجہ سے ہم باقی ہیں، جس کی وجہ سے آج زمین باقی ہے، آسمان باقی ہے، جن کی وجہ سے کائنات کا نظام باقی ہے، وہ صاحب الامر، وہ امام فرماتے ہیں کہ میرے لیے اسوہ حسنہ ہے، میرے لیے نمونہ عمل ہے جناب زہرا کی زندگی۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے ناظرین محترم کہ کس طرح سے وقت کے امام نے جناب زہرا کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دیا ہے کہ وہ بیوی کے جن کی زندگی میں نہ صرف خواتین کے لیے بلکہ ہر مرد کے لیے، ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے کے لیے، ہر مسلک سے تعلق رکھنے والے شخص کے لیے بیوی کی زندگی میں نمونہ ہے۔ تو بس بیوی سے منسوب ان ایام کو ایام فاطمیہ کہا جاتا ہے، اور ہم ان ایام فاطمیہ کو اس لیے مناتے ہیں، اس کی چند وجوہات ہیں کہ ناظرین محترم دیکھیے، آج صرف ہم نہیں، صرف مذہب تشیع سے تعلق رکھنے والی قوم نہیں، بلکہ کسی بھی مسلک سے، کسی بھی فرقے سے، کسی قوم، مذہب، قبیلے سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی شخص ہو، وہ ہمیشہ اپنے رہبر کو یاد رکھتا ہے، وہ ہمیشہ اپنے رہنما کو، اپنے لیڈ کرنے والے کو یاد رکھتا ہے۔ تو بالکل ایسے ہی جناب زہرا ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں، بیوی ہمارے لیے رہنما کی حیثیت رکھتی ہیں، تو کیسے ممکن ہے کہ ہم بیوی کو بھول جائیں، بیوی کو یاد رکھا جائے، بیوی کے مقصد کو یاد رکھا جائے، اس لیے ان ایام کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے۔ کہ جیسے ناظرین محترم ایک عالم دین سے جب سوال کیا کہ آپ ماہ محرم میں اتنا اہتمام کیوں کرتے ہیں، ہر جگہ صف عزا، ہر جگہ ماتم کے لیے آپ نے صف عزا بچھائی ہے، ہر جگہ فرش عزا بچھا ہے، ہر جگہ پر امام حسین کا ذکر کسی نہ کسی انداز میں ہو رہا ہے، اتنا اہتمام کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو عالم دین نے خوبصورت جواب دیا، کہا کہ میں چاہتا ہوں، ہم سب چاہتے ہیں کہ جس طرح سے غدیر کو بھلا دیا گیا اس طرح کربلا کو بھلا نہ دیا جائے، یعنی جس چیز کا ہم بار بار تذکرہ کرتے ہیں، جس چیز کے لیے ہم اہتمام کرتے ہیں، جس چیز پر ہم توجہ دیتے ہیں، اس چیز کی بقا ضروری ہو جاتی ہے، باقی صرف وہی چیز رہتی ہے جس کا ہم تکرار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم اہتمام کرتے ہیں۔ ناظرین محترم آج کربلا زندہ ہے، آج کربلا کا واقعہ زندہ ہے، تو ہر کوئی بھی شخص خود کو یزید کہنا پسند نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ یزید کا اصل چہرہ سب کے سامنے آ چکا، اور یہ کیوں آیا ہے؟ یہ ان اہتمامات کی وجہ سے آیا ہے کہ جو ہر ماہ محرم میں صرف ایک ماہ نہیں بلکہ مکمل 2 ماہ اور چند دن بنا کر اتنا اہتمام کیا جاتا ہے کہ آج یزید کو سب جانتے ہیں، بالکل ایسے ہی جناب زہرا کی شخصیت کو سب جانتے ہوں، بیوی پر کیا مظالم ڈھائے گئے انہیں سب جانتے ہوں، کوئی اسے بھول نہ جائے، جیسے کربلا یاد رکھی گئی ہے کیونکہ اہتمام کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے اگر جناب زہرا کی زندگی کو ہم نے زندہ رکھنا ہے تو اپنے اس رہنما بیوی کو، اپنی اس قابل عمل، نمونہ عمل بیوی کی زندگی کو زندہ رکھنے کے لیے ان ایام میں خصوصی اہتمام کرنا، مجالس کے ذریعے سے، صف عزا بچھانے کے ذریعے سے اور مختلف طریقوں سے بیوی کے ذکر کو، بیوی کے نام کو زندہ رکھنا ضروری ہے تاکہ دنیا بھلا نہ دے۔
اور دوسری وجہ ناظرین محترم کہ ہم کیوں مناتے ہیں ایام فاطمیہ، تو دیکھیے کہ ناظرین محترم جب کوئی بھی انسان کسی عمل کو انجام دیتا ہے تو اس عمل کی بقا اسی وقت ہوتی ہے کہ جب اس کا عمل کوئی کمال کا عمل ہو. مثلا کوئی شخص ایک بہت چھوٹا سا عمل انجام دیتا ہے جس میں خلوص بھی نہیں ہوتا تو خداوند عالم اس کے اس عمل کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہوا کرتا ہے. تو اب عزیزان گرامی دیکھیے ناظرین محترم کہ جب جناب زہرا نے کیا عمل پیش کیا، بی بی نے کیا کردار پیش کیا. بی بی سب سے پہلی راہ ولایت کی شہیدہ کہلاتی ہے. بی بی نے ہمیں سمجھایا کہ راہ ولایت میں، راہ امامت کے دفاع میں، راہ نبوت میں، کسی بھی راستے میں، حق کے راستے میں اگر تمہیں مشکلات پیش آتی ہیں تو تمہیں گھبرانا نہیں ہے. حتیٰ کہ اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا ہے تو تمہیں اس سے گریز نہیں کرنا چاہیے، تمہیں ہچکچاہٹ کا شکار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مقصد ولایت واقعی اس قدر عظیم ہے کہ اس کے لیے اپنی جان کی بھی قربانی دے دی جائے. بی بی نے اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے اس پرخلوص عمل کے ذریعے سے بی بی نے یہ ثابت کیا ہے اور دنیا والوں کو رہتی دنیا تک، روز قیامت تک ہر ایک کو یہ پیغام دیا ہے کہ حق کے راستے میں موت بھی آئے تو قبول کر لینی چاہیے، اس میں ہچکچاہٹ کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اسی لیے کہ مقصد زہرا زندہ رہ جائے، بی بی کا وہ عمل زندہ رہ جائے. راہ ولایت میں جان دینے، راہ ولایت میں مشکلات برداشت کرنے کی کیا فضیلت ہے، اس کو دنیا بھول نہ جائے. اس لیے عزیزان گرامی، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اہتمام کریں، خصوصی اہتمام کریں، ایام فاطمیہ کو منائیں، کسی نہ کسی انداز میں گھر میں چھوٹا سا فرش عزا بچھا کر چند مومنین کے ساتھ یا چند مومنات کے ساتھ مل کر مجلس عزا کریں، بی بی زہرا کا ذکر کریں، جناب سیدہ کے لیے گریہ و ماتم نوحہ، اور جتنا ہم کر سکتے ہیں جو ہماری استطاعت ہے اس کے ذریعے سے ہم بھی کوشش کریں کہ ایام فاطمیہ کو ضرور منائیں، تاکہ کسی نہ کسی طرح ہمارا بھی اس میں حصہ ہو کہ ہماری وجہ سے ہم جناب زہرا کے لیے کچھ کر